السلام علیکم. میں اس وقت موجود ہوں منشیات بحالی سینٹر میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب. شاہزین بگٹی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وفاقی گورنمنٹ اس وقت کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں منشیات کے خاتمے کے لیے، اور خاص کر کے بلوچستان میں. تو سر آپ سے سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں وفاقی گورنمنٹ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اور کرنے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے منشیات کا جو خاتمہ ہے کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی منشیات اس سال پکڑی گئی ہے، UNODC کی رپورٹ میں 17% پاکستان نے پکڑی ہے پوری دنیا کی. اور ایک بڑا چیلنج ہے. آج سے 40 سال پہلے جو ٹریڈیشنل ڈرگز تھے، ہیروئن، اوپیم اور حشیش، اس کے چھوٹے علاقے تھے، یوزرز کم تھے. یہ سینتھیٹک بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے یوزرز بھی زیادہ ہیں. ان کے جو یوزرز ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، جن کی عمریں 11 سال سے شروع ہوتی ہیں، لگ بھگ 40 یا میکس 45 سال کے بریکٹ میں بیشتر اسپریڈ ہو رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ریہیب سینٹرز بنائے جائیں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی پہلا 500 بیڈ کا ہاسپٹل پنجاب میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر لیں گے اسی حکومت کے ٹینیور میں. اور ہم نے سندھ حکومت سے بھی گزارش کی ہے کہ ہمیں جگہ دیں. وفاقی حکومت وہ جگہ پرچیز کرے گی، اور اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. بٹ وی آر ولنگ ٹو پرچیز اٹ ٹو گیو سروسز ٹو دی پیپل آف پاکستان، لائک وائز پنجاب، لائک وائز بلوچستان، KP، ہر جگہ کے لیے. اور ہم چاہیں گے کہ سندھ میں ہمارے پاس پریویسلی کراچی، لیاری، حیدرآباد اور سکھر میں جو فیسلٹی تھی، پھر ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بات کی. ایک ابھی ہم نے منگو پیر میں فیسلٹی 200 بیڈ کی آپریشنل ہے. دوسری ہمارے پاس ملہیر میں ہے. ہم کراچی سینٹرل جیل بھی گئے، ہم نے کہا وہاں بھی ریہیب سینٹر کی اشد ضرورت ہے. لانڈھی جیل میں بھی ضرورت ہے. ہمارے پاس اگر ہم وے فارورڈ یہی ہے کہ سندھ میں ہم 12 فیسلٹیز، 12 میں تو 4 ہم نے انوگریٹ کی ہیں اور 8 رہتی ہیں، کہ حکومت کی آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے یہ ہم آپریشنلائز کریں. تو یہ ایک روڈ میپ ہوگا. اگلی جو بھی حکومت الیکشن جیت کے گورنمنٹس بنائیں گی، تو آئی تھنک یہ وے فارورڈ ہے سب کے لیے فار دی ٹائم ٹو کم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس اس میں اتنا زیادہ کیوں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ 6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 16 لاکھ روپے ماہوار ٹریٹمنٹ کے چارجز لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا عام آدمی جس کا بچہ، بھائی، بیٹا، رشتہ دار، بچی، کوئی بھی اس منشیات میں آ گئے ہیں، تو وہ ان کی جیب شاید اسے اجازت دے. ویسے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اوپر سے جب آپ کی جیب اجازت نہ دے تو آدمی تو پتہ نہیں سوچوں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی مہربانی نہیں ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایسی فیسلٹیز رکھیں کہ جہاں ہم کسی کے بچے اگر خدا نخواستہ اصلت میں آ جائیں تو ان کا علاج کرا سکیں. اور اس سے آگے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ٹریٹ کر کے بھیجتے ہیں 6 ماہ، سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، 3، 3.5، 4، 4.5، 5 سال، مختلف نمبرز ریلیپس کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سبسٹیٹیوٹ ڈرگ تھیراپی، میتھڈون، ان کے ہم سینٹرز کھولیں گے. کیونکہ دیکھیں اس کے ہم بہتری کرنے جا رہے ہیں. پتہ چلے کہ اس کا OD ہو تو ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں یہ ہوگا. اور اس کی اس سے یہ ہے کہ اٹس ویری سیف، کوئی کیجولٹی نہیں ہوگی. اور اسی طرح کچھ اور بھی ڈرگز ہیں انٹرنیشنلی پریکٹس ہو رہی ہیں، میڈیسنز ہیں، جس میں جو ہے ڈوپامین کو بلاک کرتا ہے. تو اگر بالفرض اگر کسی انسان نے کوکین، حشیش، اوپیم، LSD یا شراب کچھ بھی پی ہو، تو اسے چاہے وہ 1 گرام استعمال کرے یا وہ
چند گرام استعمال کرے. جو وہ نشہ یا اس کے ایفیکٹ لینا چاہتا ہے وہ ایفیکٹ بلاک ہوگا تو وہ بھی ایک طریقے سے انسان کو ڈسکریج کرے گا. ایک دن وہ ہمارے لوگوں کی سپرویژن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کو سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ جس میں 10 دن اگر وہ استعمال کرے تو مجھے یقین ہے کہ 50% اسی ٹائم چھوڑ دے گا کہ اس کا جب کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اٹس ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی, ویسٹ آف انرجی, اور اپنے آپ کو اس آئسولیشن میں لا کے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا, وہ سمجھے گا کہ یہ تمام ویسٹڈ ہے تو لیٹ می گو بیک. تو ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے بڑے بہتر رزلٹس ملیں. اس کے علاوہ سر آپ نے آج اپنے وزٹ کے دوران دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے آئس کے پیشنٹ ہے, آئس میں مبتلا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 سال, بعض تو ایسے کیسز رپورٹڈ ہیں دنیا میں کہ 9 سال کے بچے بھی نشہ کرتے ہیں, اور بڑی مشکل ہوتی ہے ان والدین کو. آپ کے یہاں جو بلوچستان کے سیکٹری حضرات سے بھی چلتے ہوئے بات ہو رہی تھی عمران صاحب سے, یہ اسٹرپس, LSD اسٹرپس, یہ جو لسٹرین کی ڈبی آتی ہے نا اکثر پاکستان کے بڑے شہروں میں پیٹرول پمپوں پہ اور یہاں دکانوں پہ, آپ وہ اسٹرپ نکالیں, وہ ماؤتھ فریشنر ہے, اس کو آپ اس نشہ ور اسٹرپ سے ریپلیس کریں. میں آپ کو دعوے سے بولتا ہوں 100 میں سے 95% والدین کا ذہن نہیں جائے گا کہ میرا 9 سالہ بچہ, 10 سالہ, 12 سالہ بچہ یہ اسٹرپ استعمال کرتا ہے, وہ یقیناً سمجھے گا کہ ماؤتھ فریشنر ہے. ماؤتھ فریشنر. اسی طرح استادوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوگا. بٹ ایز اے گورنمنٹ اٹس آر رسپانسبلٹی, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں, ہر ممکن کوشش کی جائے گی, اور اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں کامیابی. سر ہمیں ایک لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھنا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی پراپر جگہ میں نے نہیں دیکھا ہے سر, تو آپ جی ایسا ہے کہ ان کو کریں گے؟ سندھ میں نے DGNF سے بات کی, میں نے انہیں بتایا کہ اس ٹائم ہم کراچی میں 1 2 3 ہمارے پاس 3 ود ان دا سٹی ہیں, 2 ہمارے پاس جیلوں میں ہیں, اور آئی تھنک ہم 2 اور انشاءاللہ جولائی کے اندر کھولیں گے. ایک خواتین کے لیے ہم الگ بنا دیں گے انہی میں سے, اور ایک انڈر 18 جوونائل کے لیے بنائیں گے. اور کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اور اسی طرح جیلوں میں بھی ہم کچھ اسی طرح کی ترتیب کریں گے. اور ہر ڈسٹرکٹ, اگر ہم حیدرآباد میں بڑی آبادی ہے, ایک ہے, دوسری بنانے جا رہے ہیں, میرپور خاص میں بنائیں گے, حیدرآباد سینٹرل جیل میں بنائیں گے, سکھر سینٹرل جیل میں. اس دفعہ اس حکومت کی مدت میں 4 سندھ کی جیلوں میں بنے, ہم پورا اترے ہیں, اور اس سے ظاہر ہے انسانیت کی خدمت ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.